بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق گزشتہ سبق کے ساتھ متصل یعنی ملا ہوا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل کے سبق میں ہم نے الف با والی پوری پٹی پڑھی ہے سوائے چند حروف کے۔ اس میں سے ہم نے حمزہ نہیں پڑھا، ہم نے با نہیں پڑھا، دال کو نہیں پڑھا، اس کے بعد ہم نے طا کو نہیں پڑھا اور قاف کو ہم نے نہیں پڑھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حمزہ کا بھی پڑھنے کا الگ طریقہ ہے اور 5 حروف ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، انہیں جب ہم ملاتے ہیں پہلے 3 حروف کو ملائیں گے، قاف، طا، با، یہ بن جائے گا قطبو۔ جیم اور دال کو ملائیں گے تو بن جائے گا جدن، قطبو جدن۔ یہ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ حروف وہی 5 ہی ہیں حروف قلقلہ۔ تو یہ کل ہم نے نہیں پڑھے تھے، 6 حروف، 5 حروف قلقلہ اور ایک حمزہ۔ اب آ جائیے حروف قلقلہ پہ۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش یا حرکت۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی بال یعنی گیند آپ اوپر سے نیچے پھینکیں تو زمین پر لگ کر وہ ٹک نہیں جائے گی، بالکل ساکن نہیں ہو جائے گی، بلکہ اوپر پھر ہلکی سی اٹھے گی۔ تو یہ جو اس کا زمین پہ لگ کے اوپر اٹھنا ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ قلقلہ کا ایک انداز ہے۔ ایسے ہی جب ہم حروف قلقلہ کو پڑھیں گے تو ان کے اوپر زبان لگ کر پھر ہلکی سی اوپر اٹھے گی، آواز پیدا ہوگی۔ اب جیسے ان میں سے پہلا حرف ہے جو مجموعہ ہے، میں اس کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو با پہلے آتا ہے لیکن مجموعہ میں قطبو جدن، تو اس حساب سے پہلے قاف ہے۔ اب قاف کو ہم ساکن کریں گے، اس سے پہلے ہم حمزہ لگائیں گے زبر والا، تو اس کو ہم پڑھیں گے اق۔ اب دیکھیں آگے جو کش والا کاف ہے جو باریک ہے، اس کو ہم نے پڑھا تھا اک، یعنی زبان رک گئی، اک رک گئی زبان۔ لیکن یہ جو موٹا قاف ہے اس کو ہم پڑھیں گے اق۔ یہ دیکھیں ادھر، اق، اق، کاف پہ کے مخرج پہ زبان لگی پھر ہلکی سی اوپر اٹھے گی، اق، اق، اوق۔ اس کے بعد آ جائیں طا پہ، آطر، ایطر، اوتر۔ اس کے بعد آ جائیں با پہ، اب، ایب، اوب۔ اس کے بعد آ جائیں جیم پہ، آج، ایج، اوج، اور آخری حرف مجموعے کے اعتبار سے دال، آد، اید، اود۔ اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کو جب آپ ادا کریں، قلقلہ والے حرف پر جب آپ زبان کو جنبش دیں، حرکت دیں، تو اس میں زبر زیر یا پیش کی طرف اشارہ نہیں ملنا چاہیے۔ یعنی اب ایسے نہیں ہے کہ آبو، تو اب یہ تو پیش کی طرف چلا گیا، آبو، آبے، یہ تو زیر کی طرف چلا گیا، آبا، تو یہ تو زبر کی طرف چلا گیا۔ تو زبر زیر پیش کی طرف آواز نہیں جانی چاہیے، آب، ایب، اوب۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔